اسلام کے خلاف زہر سے بھرا ہوا ہے. آپ کچھ بھی اچھائی کہیں گے اس پہ اثر نہیں ہوگا. پہلے اس زہر کو باہر نکالو. 100 کے بدلے 10 اچھی چیز کہیں گے اسلام کے بارے میں, وہ قبول کریں گے انشاءاللہ. پہلے اس زہر کو باہر نکالو, اس غلط فہمیوں کو باہر نکالو, اس شبہات کو باہر نکالو. یہ 20 سب سے عام سوالات, 20 شبہات, 20 غلط فہمیاں کیسے غیر مسلم کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. جس طریقے سے میڈیا انسان کے ذہن میں انفارمیشن ڈالتا ہے, اس طریقے سے وہ سوچنے لگتا ہے. آج کا انٹرنیشنل میڈیا, چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو, انٹرنیشنل میگزین ہو, ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشن ہو, ٹیلی ویژن چینلز ہو, سیٹلائٹ چینلز ہو, انٹرنیٹ ہو, یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے خلاف انسانوں میں زہر پھیلا رہا ہے. ساری دنیا میں اسلام کے خلاف شبہات پیدا کر رہا ہے. اور جس طریقے سے میڈیا اسلام کے بارے میں شبہات پھیلا رہی ہے, اس طریقے سے یہ 20 سوالات, 20 شبہات بدلتے رہتے ہیں. آج جو عام 20 سوالات ہے غیر مسلمانوں کے ذہن میں, 20 سال پہلے وہ کچھ اور تھے. 20 سال بعد ہو سکتا ہے کچھ بدل جائیں گے. لیکن آج جس طریقے سے میڈیا اسلام کے خلاف زہر پھیلا رہا ہے, اس طریقے سے آج یہ 20 عام سوالات غیر مسلم کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. اللہ کا فضل ہے, الحمدللہ میں دنیا کے کئی ممالک کا سفر کر چکا ہوں. یو ایس اے, کینیڈا, یو کے, سنگاپور, ملیشیا, سعودی عربیہ, یو اے ای, ساؤتھ افریقہ, آسٹریلیا. جدھر بھی آپ جاؤ یہ 20 شبہات, یہ 20 غلط فہمیاں وہی ہے. ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے حساب سے, کلچر کے حساب سے ایک اور غلط فہمی اس کے ذہن میں آ سکتی ہے. مثال کے طور پہ ویسٹرن کنٹریز میں غیر مسلم سوچنے لگتا ہے کہ یہ اسلام میں سود حرام کیوں ہے, لیکن وہ باقی کے 20 غلط فہمیاں وہی ہیں. چاہے انڈیا کے غیر مسلم سے پوچھیے, چاہے یو ایس اے کے, یو کے, کینیڈا کے, سنگاپور کے, ملیشیا کے, یہ غلط فہمیاں وہی ہے. اگر ہر مسلمان ان غلط فہمیوں کا جواب صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں, دیگر مذاہب کی کتاب کی روشنی میں, حکمت کے ساتھ, ریزن, سائنس اینڈ لاجک کے ساتھ اسے یاد کر لے اور غیر مسلمانوں تک پہنچائے, انشاءاللہ اسلام کا نظریہ غیر مسلمانوں میں بدل جائے گا. کم از کم ان کے ذہن, ان کے دل میں جو زہر ہے, کم از کم اسے تو ہمیں نکالنا فرض ہے ہمارا. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف میں پہلے 10 شبہات کا جواب دوں گا. پچھلے کانفرنس میں, گزشتہ کانفرنس میں میں نے آخری 10 سوالات کا جواب دیا تھا. اس کانفرنس میں پہلے 10 سوالات کا جواب دوں گا. لیکن سارے 20 شبہات کا جواب, غلط فہمیوں کا جواب انٹرنیٹ پہ ہے. میں نے کتاب لکھی ہے موسٹ کامن کوشچنز آسکڈ بائی نان مسلمز, اور ریپلائی ٹو موسٹ کامن کوشچنز آسکڈ بائی نان مسلمز. نان مسلم کے, غیر مسلمانوں کے عام سوالات کا جواب, اور انٹرنیٹ پہ موجود ہے, اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. اردو میں, مراٹھی میں, ہندی میں, عربی میں, کئی زبانوں میں. آج سب سے زیادہ اسلامک لفظ جو بدنام ہیں, جس کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے, وہ ہے لفظ
जिहाद। जिहाद के बारे में गलतफहमी सिर्फ गैर मुसलमानों को नहीं है, लेकिन मुसलमानों को भी है, क्योंकि मीडिया इतना जहर फैला चुका है लफ्ज जिहाद के खिलाफ कि सिर्फ गैर मुसलमानों के दरमियान ही नहीं, मुसलमान भी इसकी सही मानी नहीं जानते। अक्सर गैर मुस्लिम और मुस्लिम ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि अगर कोई भी मुस्लिम कोई भी जंग में हिस्सा ले रहा है, चाहे वो जाती फायदे के लिए हो, चाहे वो दौलत के लिए हो, चाहे वो फेम के लिए हो, चाहे वो अपने नाम के लिए हो, चाहे जमीन के लिए हो, ये लोग समझते कि जिहाद है। जिहाद की मानी ये नहीं कि कोई भी मुसलमान कोई भी जंग में हिस्सा ले रहा है, चाहे वो जाती फायदे के लिए हो, चाहे दौलत के लिए हो, चाहे जमीन के लिए हो, चाहे फेम के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो। जिहाद ये अरबी लफ्ज है जो आता है जहादा से। इसकी बुनियाद है जहादा, मतलब जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। तो जिहाद की मतलब है जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव एंड स्ट्रगल। और इस्लाम के पस मंजर में जिहाद उसे कहते हैं जो इंसान अपने बुरे गलत ख्यालात के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है, जिहाद कर रहा है। A person who strives against one's own evil inclination, अपने बुरे ख्वाहिशों के खिलाफ जो जिद्दोजहद करता है उसे कहते हैं जिहाद। इस्लाम में जिहाद उसे भी कहते हैं अगर एक इंसान माशरे को सुधारने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। जिहाद उसे भी कहते हैं अगर एक इंसान नाइंसाफी के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है, जो जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है, जो जंग में अपने आप को बचाने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, इसे कहते हैं जिहाद। जिहाद की मानी है जिद्दोजहद। अगर एक तालिब इल्म इम्तिहान में पास होने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, उसे कहते हैं जिहाद। अक्सर लोग ये समझते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही जिहाद कर सकते हैं। ये बड़ी गलतफहमी है। कुरान में एक से ज्यादा आयतें हैं जिसमें लिखा है कि गैर मुसलमानों भी जिहाद करते हैं, गैर मुस्लिम भी जिहाद करते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह लुकमान में सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14 में कि हमने कहा है इंसानों से कि अपने वालिदैन से अच्छा बर्ताव करो और तुम्हारी मां ने तुम्हें पेट में रखा और 2 साल तक तुम्हारी परवरिश की और तुम्हें तकलीफ के साथ जन्म दिया। उसके बाद फौरन अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते सूरह लुकमान में सूरह नंबर 31 आयत नंबर 15 में, लेकिन अगर आपके वालिदैन आपके साथ जिद्दोजहद करते हैं, जिहाद करते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने को, अल्लाह के अलावा किसी और को पूजने के लिए जिसका आपको इल्म नहीं है, तो आप उनका कहना मत मानो, फिर भी उनके साथ अच्छाई से पेश आओ। यहां अल्लाह ताला कह रहे हैं जब गैर मुस्लिम वालिदैन अपने बच्चों के साथ जिहाद करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं शिर्क करने के लिए, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने को कहते हैं, उस वक्त आप उनका कहना मत मानो, लेकिन फिर भी उनके साथ अच्छे से पेश आओ। यह पैगाम फिर से दोहराया गया है सूरह अनकबूत में सूरह नंबर 29 आयत नंबर 8 में, जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने कहा है कि सारे इंसानों से अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करो।
لیکن اگر آپ کے والدین جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، آپ کو کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ جس کا آپ کو علم نہیں ہے، تو ان کی بات مت مانو۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غیر مسلمان جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن یہ جد و جہد کو کہا جاتا ہے جہاد فی سبیل شیطان، جد و جہد شیطان کے راہ میں۔ ہم مسلمانوں کو کرنا چاہیے جہاد فی سبیل اللہ، جہاد اللہ کے راہ میں۔ تو جب بھی یہ لفظ جہاد آتا ہے، عام طور پہ مانا جاتا ہے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، جہاد اللہ کے راہ میں ہے۔ اگر کہا گیا ہے شیطان کے بارے میں، متشر کے بارے میں، تو پتہ لگتا ہے جہاد فی سبیل شیطان ہے۔ لیکن اگر نہیں کہا گیا ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اکثر جب جہاد کا ذکر ہوتا ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اکثر یہ لفظ جہاد کا ترجمہ اورینٹلسٹ، مغربی میڈیا کرتی ہے ہولی وار، اردو میں کہوں گا میں پاک جنگ۔ یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا کرسچین کروسیڈرز کے لیے۔ جب کرسچین کروسیڈرز سینکڑوں سال پہلے اپنا مذہب زور کے بل پہ پھیلا رہے تھے، لوگوں کا قتل کر رہے تھے اگر وہ عیسائی دھرم نہیں قبول کرتے تھے، اس وقت یہ کہا جاتا تھا ہولی وار۔ اردو میں ترجمہ ہے پاک جنگ۔ آپ اگر قرآن مجید دیکھیں گے، ہولی وار کا ترجمہ ہے پاک جنگ، عربی میں ترجمہ ہوتا ہے حرب مقدسہ۔ قرآن مجید میں یا کوئی بھی صحیح حدیث میں آپ کو یہ عربی لفظ حرب مقدسہ کہیں بھی نہیں ملے گا۔ جہاد کے معنی ہولی وار نہیں ہے، حرب مقدسہ نہیں ہے، پاک جنگ نہیں ہے۔ جہاد کی معنی ہے جد و جہد۔ یہ ہولی وار استعمال کیا گیا تھا سب سے پہلی بار عیسائیوں کے لیے، کروسیڈرز کے لیے، جو زور کے بل پہ اپنا مذہب پھیلا رہے تھے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے مسلمان کے لیے۔ دوسری سب سے بڑی غلط فہمی غیر مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ ہے کہ مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے، مسلمان ایکسٹریمسٹ ہے، انتہا پسند ہے۔ فنڈامنٹلسٹ کی کیا معنی ہے؟ بنیاد پرست کی کیا معنی ہے؟ فنڈامنٹلسٹ اسے کہتے ہیں، بنیاد پرست اسے کہتے ہیں وہ انسان کو جو بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک انسان کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ میتھمیٹکس کی بنیادی باتوں کو جانے اور ان باتوں پہ عمل کرے۔ جب تک وہ میتھمیٹکس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے، تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا۔ اگر ایک انسان کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ سائنس کی بنیادی باتیں جانے اور ان پہ عمل کرے۔ جب تک وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنتا، تب تک وہ اچھا سائنٹسٹ بن ہی نہیں سکتا۔ ہم سارے بنیاد پرستوں کو اچھا یا برا نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا کہ کس میدان میں وہ انسان بنیاد پرست ہے، اور پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ یہ اچھا ہے کہ برا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جس کا پیشہ ہے کہ ہزاروں انسانوں کی جان بچانا، یہ معاشرے کے لیے اچھا ہے، یہ اچھا بنیاد پرست ہے۔ دوسری اور اگر ایک بنیاد پرست چور ہے جس کا پیشہ ہے چوری کرنا، یہ معاشرے کے لیے برا ہے، یہ اچھا بنیاد پرست نہیں ہے۔
تو ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا کس میدان میں وہ انسان بنیاد پرست ہے، اور پھر ہمیں لقب دینا پڑے گا کہ وہ اچھا ہے کہ برا ہے۔ جہاں تک کہ مسلم فنڈامنٹلسٹ کا سوال ہے،